رہبر انقلاب اسلامی نے ایرانی حکام سے فرمایا ہے کہ وہ صہیونی حکومت سے متعلق ایرانی قوم اور جوانوں کی طاقت اور ارادے کو تشخیص دینے کے بعد وہ سب کچھ انجام دیں جو اس قوم اور ملک کے مفاد میں ہے۔ آج صبح شہداء کے اہل خانہ نے رہبر انقلاب اسلامی سے حسینیہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ میں ملاقات کی۔ رہبر انقلاب اسلامی نے اس موقع پر فرمایا کہ صہیونی حکومت کی 2 دن پہلے کی جارحیت کو نہ بڑھا چڑھا کر پیش کیا جانا چاہیے اور نہ گھٹا کر، بلکہ اس کو ایرانی قوم اور نوجوانوں کی طاقت و توانائی دکھا دی جائے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے اس موقع پر ایرانی حکام کو مخاطب قرار دیتے ہوئے فرمایا کہ وہ صہیونی حکومت سے متعلق ایرانی قوم اور جوانوں کی طاقت اور ارادے کو تشخیص دینے کے بعد وہ کچھ انجام دیں جو اس قوم اور ملک کے مفاد میں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ صہیونی غلط فہمی میں مبتلا ہیں کیونکہ وہ ایرانی قوم اور اس کے جوانوں کو ابھی تک سمجھ نہیں سکے ہیں۔ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ صہیونی حکام کو ایرانی قوم کی طاقت و توانائی اور اس قوم کے عزم محکم کو دکھا دینے کی ضرورت ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے صہیونی حکومت کی جارحیت میں 4 فوجیوں اور تفتان میں ہوئے دہشت گردانہ حملے میں 10 پولیس اہلکاروں کی شہادت پر تعزیت پیش کرتے ہوئے جارحین کو منہ توڑ جواب دینے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ مہر خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق صہیونی حکومت کی جارحیت کے نتیجے میں ایرانی مسلح افواج کے 4 جوانوں نے جام شہادت نوش کیا۔ دوسری جانب سرحدی شہر تفتان میں دہشت گردوں کے حملے میں 10 پولیس اہلکار شہید ہو گئے۔ صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے اس موقع پر اپنے تعزیتی پیغام میں کہا ہے کہ دھرتی کے بہادر سپوتوں نے ملکی سرحدوں کے دفاع میں اپنی جان قربان کر دی۔ انہوں نے شہداء کے لواحقین کو تعزیت پیش کرتے ہوئے کہا کہ دشمن جان لے کہ ایرانی بہادر عوام ملکی سرحدوں کے دفاع میں کسی خوف کے بغیر کھڑے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دشمن کی ہر حماقت کا تدبیر اور ہوشیاری کے ساتھ بھرپور جواب دیا جائے گا۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے صہیونی حکومت کے مذموم اقدامات کے خلاف رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایران اپنے مفادات اور عرضی سالمیت نیز عوام کے تحفظ اور دفاع کے سلسلے میں کسی حد کا قائل نہیں ہے۔ سید عباس عراقچی نے خامنئی.IR کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ ایران اپنے مفادات اور عرضی سالمیت نیز عوام کے تحفظ اور دفاع کے سلسلے میں کسی حد کا قائل نہیں ہے۔ وزیر خارجہ نے مزید کہا کہ ہم کشیدگی نہیں چاہتے ہیں اور ہم ہمسایوں خلیج فارس کے علاقے اور اس سے باہر کے علاقے کے لیے خطرہ شمار نہیں ہوتے ہیں۔ البتہ صہیونی حکومت کا حساب الگ ہے، خطے سے باہر کی طاقتوں کا حساب الگ ہے، لیکن ہم ہمسائیگی کی پالیسی کے سلسلے میں پوری طرح سنجیدہ ہیں۔ عباس عراقچی نے مزید کہا کہ ہم نے ثابت کر دیا ہے کہ ہم اپنے عوام کے دفاع کے سلسلے میں کسی حد کے قائل نہیں ہیں۔ ہم اپنی سرزمین کی ہر بالش تو درکنار ہم ایک سینٹی میٹر کی حفاظت کریں گے۔ ایران کے وزیر خارجہ نے اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اور سلامتی کونسل کے صدر کے نام ایک خط میں لکھا ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران اقوام متحدہ کے منشور میں درج اصولوں اور بین الاقوامی قوانین کے مطابق ان مجرمانہ حملوں کا مناسب موقع پر جواب دینے کو اپنا قانونی اور جائز حق سمجھتا ہے۔ وزیر خارجہ نے اس بات پر بھی تاکید کی کہ تل ابیب کے اقدامات بین الاقوامی امن و سلامتی کے لیے سنگین خطرہ ہیں۔ سابق پاکستانی صدر عارف علوی نے اسلامی جمہوریہ ایران کے خلاف صہیونی حکومت کی جارحیت کے حوالے سے دنیا کی خاموشی کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم فلسطین کی حمایت میں ایران کی قربانیوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ پاکستان کے سابق صدر عارف علوی نے ایک سوشل نیٹ ورک پر ایک پیغام میں لکھا ہے کہ ایران کے خلاف اسرائیلی حکومت کی حالیہ جارحیت بین الاقوامی قوانین کی صریح خلاف ورزی ہے۔ انہوں نے لکھا کہ صہیونی حکومت کے جرائم پر دنیا کی خاموشی کو ذمہ دار ٹھہراتے ہوئے صہیونی حکومت کے جرائم کی شدید مذمت کرتا ہوں۔ پاکستان کے سابق صدر نے ایرانی عوام کو مخاطب کر کے کہا کہ ایرانی بھائیو، ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کی قربانیوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور بیت المقدس کی آزادی کے لیے دعا بھی کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل کے اشتعال انگیز اقدامات نے خطے کی سلامتی کو خطرے میں ڈال دیا ہے۔ تل ابیب میں ایک شہادت پسندانہ کارروائی میں کم سے کم 5 صہیونی ہلاک اور 50 دیگر زخمی ہو گئے۔ بعض صہیونی ذرائع نے اعلان کیا ہے کہ تل ابیب میں گیلولود کراسنگ پر ایک ٹرک ڈرائیور نے صہیونی جارحیت کے جواب میں 10 صہیونیوں کو ٹرک سے کچل دیا، جس میں کم
5 صہیونی ہلاک اور 50 دیگر زخمی ہو گئے۔ صہیونی ذرائع کی رپورٹ کے مطابق ٹرک کے نیچے آنے والے یہ سبھی صہیونی فوجی رہے ہیں۔ ان صہیونی ذرائع کا کہنا ہے کہ ٹرک کو بڑی تعداد میں غاصب صہیونی فوجیوں پر چڑھا دیا گیا۔ صہیونی اخبار نے بھی رپورٹ دی ہے کہ صہیونی حکومت کی جارحیت کے جواب میں ٹرک سے کچل جانے والے 10 زخمی صہیونیوں کی حالت نازک بنی ہوئی ہے، جبکہ موساد کے دفتر کے قریب پیش آنے والی اشارت پسندانہ کارروائی کامل صہیونی فوجیوں کی فائرنگ میں شہید ہو گیا۔ ایسی حالت میں کہ ایران کے خلاف غاصب صہیونی حکومت کی جارحیت کے باوجود ایرانی عوام بالکل پرسکون ہے۔ ایران کے ممکنہ جوابی حملے سے پیدا ہونے والے خوف سے صہیونی حکام اور صہیونی آبادکاروں میں سخت اضطراب کی کیفیت ہے اور وہ گہری تشویش میں مبتلا ہیں۔ صہیونی ذرائع ابلاغ من جملہ اسرائیل ہیوم اخبار نے انکشاف کیا ہے کہ ایران کے خلاف جارحیت کا ارتکاب کرنے کے بعد صہیونی وزیراعظم نتنیاہو اور وزیر جنگ گالان پناہ گاہ جا کر چھپ گئے۔ مختلف ذرائع ابلاغ کی رپورٹوں کے مطابق ایران اور تحریک استقامت کی جوابی کارروائی سے خائف ہو کر نتنیاہو اور گالان کا پناہ گاہ میں جا کر روپوش ہونا ان کی بہادری کی قلعی کھول دے رہا ہے، جبکہ ان کی جاری کردہ تصاویر سے ان پر طاری رعب و وحشت اور اضطراب بخوبی نمایاں ہے۔ واللہ صہیونی ویب سائٹ نے اعلان کیا ہے کہ ایران کی ممکنہ جوابی کارروائی اور میزائل حملے کا خوف صہیونی حکام پر اس حد تک جاری ہے کہ انہوں نے فوجیوں کو طلب کرنے کا عمل 1 ہفتے تک کے لیے ملتوی کر دیا ہے، جبکہ غاصب صہیونی حکومت نے اپنے فضائی حدود بھی بند کر دیے ہیں۔ صہیونی ذرائع نے اعلان کیا ہے کہ صہیونی حکام کے یہ تمام اقدامات ایران کے ممکنہ جوابی حملے کے نتائج ہیں۔ امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل نے 2 صہیونی عہدیداروں کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ امید ہے کہ ایران پر اسرائیل کا حملہ ایک دوسرے پر حملوں اور حملوں کے تبادلے کے خاتمے پر منتج ہوگا۔ ان صہیونی عہدیداروں نے کہا ہے کہ ایران پر حملہ ختم ہو چکا ہے تاکہ اب غزہ اور لبنان کی جنگ پر توجہ مرکوز کی جا سکے۔ صہیونی حزب اختلاف کے رہنما یائر لاپیڈ نے بھی ایک بیان میں ایران پر حملے کو کمزور اور لا حاصل ہونے کا اعتراف کرتے ہوئے کہا کہ ایرانیوں کو اسرائیل کے حملے کا کوئی احساس تک نہیں ہوا۔ اس ملک کی ساری سرگرمیاں معمول کے مطابق جاری رہیں، نہ لوگوں پر کوئی خوف تھا اور نہ ہی کوئی افراتفری دیکھی گئی۔ غزہ کے شمال میں واقع بیت لاہیہ میں فلسطینی پناہ گزینوں کی جائے پناہ پر مقبوضہ فلسطین کی غاصب صہیونی حکومت کی جار فوج کے جنگی طیاروں کی وحشیانہ بمباری میں 45 فلسطینی شہید اور 80 دیگر زخمی ہوئے ہیں۔ مقبوضہ فلسطین کی غاصب صہیونی حکومت کی جار فوج کے جنگی طیاروں نے اتوار کو ایسی حالت میں کہ فلسطینی پناہ گزینوں کو بیت لاہیہ میں جارحیت کا نشانہ بنایا ہے کہ امدادی کارکنوں پر صہیونی فوج کے حملوں کے باوجود امدادی کارکن لوگوں کو ملبے تلے سے نکالنے کے ساتھ ساتھ زخمیوں کو امداد پہنچانے کی کوشش کرتے رہے۔ در اثنا غزہ میں حکومت کے اطلاع رسانی کے دفتر کے سربراہ اسماعیل الثوابتہ نے اعلان کیا ہے کہ غاصب صہیونی فوجی ایمبولینسوں اور امدادی گاڑیوں کو زخمیوں تک پہنچنے نہیں دے رہے ہیں۔ الجزیرہ ٹی وی چینل کے نامہ نگار نے بھی اپنے ایکس پیج پر لکھا ہے کہ غزہ کے شمال میں بیت لاہیہ میں فلسطینی پناہ گزینوں پر صہیونی حملہ نہایت ہولناک ہے۔ صہیونی فوج کے جنگی طیاروں نے اسی طرح غزہ کے جنوب میں رفح پر بھی بمباری کی، جبکہ جبالیہ کیمپ اور البریج علاقے کو بھی جارحیت کا نشانہ بنایا۔ حزب اللہ لبنان نے ایک تصویری بیان میں غاصب صہیونیوں سے کہا ہے کہ وہ مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں بعض صہیونی بستیوں کو فوری طور پر خالی کر دیں۔ حزب اللہ لبنان نے ایک تصویری بیان میں کہا ہے کہ یہ صہیونی بستیاں ان فوجیوں کی تعیناتی کے مقامات میں تبدیل ہو چکی ہیں جہاں سے وہ لبنان پر حملہ کرتے ہیں۔ اسی بنا پر یہ بستیاں اسلامی استقامت کے میزائل حملوں کے اہداف بن چکی ہیں۔ اس بیان میں 25 صہیونی بستیوں کے باشندوں کو خبردار کیا گیا ہے اور ان سے کہا گیا ہے کہ وہ ان بستیوں کو فوری طور پر خالی کر دیں۔ واضح ہے کہ صہیونی فوج نے 23 ستمبر سے جنوبی لبنان کے مختلف علاقوں پر وسیع حملے شروع کر رکھے ہیں اور حزب اللہ کی جانب سے اسے شدید جوابی حملوں کا سامنا ہے۔ لبنان پر صہیونی حکومت کے جارحانہ حملوں میں اب تک 2653 افراد شہید اور ہزاروں زخمی ہو چکے ہیں۔ حزب اللہ نے بھی اس کے مقابلے میں خاموشی اختیار نہیں کی، بلکہ اس نے بھی فوری طور پر جوابی کارروائی کرتے ہوئے مقبوضہ فلسطین کے شمالی علاقوں میں فوجی ٹھکانوں اور صہیونی بستیوں پر حملوں کو اپنے ایجنڈے میں شامل کر رکھا ہے۔
عراق کی تحریک استقامت نے مقبوضہ جولان میں غاصب صہیونی حکومت کے ایک اور اہم ٹھکانے کو ڈرون حملے کا نشانہ بنانے کا اعلان کیا ہے۔ عراق کی تحریک استقامت نے ایک بیان میں اعلان کیا ہے کہ آج بھی اس نے مقبوضہ جولان میں اہم صہیونی ٹھکانے پر حملہ کیا۔ اس بیان میں تاکید کی گئی ہے کہ اس ڈرون حملے میں صہیونی ٹھکانہ تباہ ہو گیا۔ عراق کی تحریک استقامت نے گزشتہ چند ماہ کے دورے مقبوضہ جولان میں اہم ترین صہیونی ٹھکانوں پر 12 حملے کیے ہیں۔ حملوں میں ایلات بندرگاہ جولان اور درہ اردن شامل رہا ہے۔ عراق کی تحریک استقامت نے اس سے قبل تل ابیب کو بارہا خبردار کیا ہے کہ غزہ و لبنان کے خلاف صہیونی جارحیت کا سلسلہ جاری رہنے کی صورت میں صہیونی ٹھکانوں پر نہ صرف حملے جاری رہیں گے بلکہ حملوں کا سلسلہ تیز بھی کر دیا جائے گا۔ غزہ اور لبنان کے جنگ سے متاثرین کے لیے امدادی کھیپ روانہ۔ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے غزہ و لبنان کے لیے 14ویں امدادی کھیپ روانہ کر دی۔ اتوار کو امداد کی 14ویں کھیپ کراچی سے لبنان روانہ کی گئی۔ یہ کھیپ الخدمت فاؤنڈیشن کے تعاون سے بھیجی گئی ہے۔ اس امدادی کھیپ میں تقریباً 17 ٹن سامان شامل ہے، جس میں خیمے، کھانے کے ٹفن، خشک دودھ، کپڑے اور حفظان صحت کی کٹس شامل ہیں۔ امدادی کراچی کے جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے بیروت لبنان کے لیے پرواز کے ذریعے روانہ کی گئی۔ جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر منعقدہ تقریب میں وفاقی وزیر برائے سمندری امور قیصر شاہ نے فلسطین اور لبنان کی جنگ سے متاثرہ آبادیوں کو جاری تنازعات اور متاثرہ برادریوں کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے امداد فراہم کرنے کی فوری ضرورت پر زور دیا ہے۔ انہوں نے مصیبت میں پھنسے بھائیوں اور بہنوں کی مدد کے لیے حکومت پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا۔ ان کوششوں کو تقویت دینے کے لیے فلاحی تنظیموں اور پاکستانی عوام کے تعاون کی اہمیت پر زور دیا۔ برطانیہ میں مختلف ادیان اور طبقات سے تعلق رکھنے والے ہزاروں افراد نے لندن کی سڑکوں پر جلوس نکال کر اپنے ملک میں نسل پرستی، اسلام کے مقابلے اور اقلیتوں سے امتیازی سلوک کیے جانے کے خلاف اپنے نفرت و غصے کا اظہار کیا ہے۔ اس جلوس میں جنگ مخالف مشہور شخصیت اور پارلیمنٹ کے آزاد رکن جرمی کوربین نیز فلسطینیوں کے حامی اور جنگ مخالف دوسرے سیاستدانوں نے تقریریں کی۔ مقررین نے برطانیہ میں بڑھتی ہوئی نسل پرستی، اسلاموفوبیا اور حکومت کی جانب سے اسرائیل کی حمایت کو برطانوی معاشرے اور عالمی برادری کے لیے ایک بڑا خطرہ قرار دیا۔ مظاہرے میں شریک افراد کی اکثریت جوانوں پر مشتمل تھی۔ مظاہرین نے نسل پرستی، صہیونیزم اور فاشزم کے خلاف نعرے لگائے۔ انہوں نے اپنے ہاتھوں میں فلسطین اور لبنان کے پرچم اٹھا رکھے تھے۔ مظاہرین نے صہیونی حکومت کو موجودہ صدی کی سب سے بڑی جنگ اور نسل پرست حکومت قرار دیا اور برطانوی حکومت سے مطالبہ کیا کہ اس حکومت کی حمایت کا سلسلہ ترک کر دے۔ اور آخر میں یہ خبر کہ نیوزی لینڈ نے ہندوستان کو دوسرے ٹیسٹ میچ میں بھی ہرا کر 3 میچوں کی سیریز میں 2-0 کی فیصلہ کن برتری حاصل کر لی۔ آج پونے ٹیسٹ میں نیوزی لینڈ نے ہندوستان کو 113 رن سے ہرایا۔ تیسرے دن 359 رن کے تعاقب میں ہندوستان کی ٹیم 245 رن بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ ہندوستان کو 12 برس بعد ہوم گراؤنڈ پر ٹیسٹ سیریز میں شکست ہوئی ہے۔ دونوں ٹیموں کے درمیان تیسرا ٹیسٹ میچ 1 نومبر سے شروع ہوگا۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ریڈیو